السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جہاں پر مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام ہو رہا ہے۔ اس قتل عام میں بچوں کی، بڑوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، عورت مرد کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ ان کا قتل عام اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی لاشوں کا بھی مسلح کر دیا جاتا ہے، یعنی مسلح سے مراد یہ کہ ان کی لاشوں کو مس کر دیا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں، مالی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں شاید برما کے مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ نہیں، میں برما کے مسلمانوں کا ذکر نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں جس جگہ کا ذکر کر رہا ہوں، جس ملک کا ذکر کر رہا ہوں، وہاں تو دسیوں ہزار سالانہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ برما میں تو چند ہزار لوگ مارے گئے ہیں کئی برسوں میں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں شاید ہندوستانی کشمیر کا ذکر کر رہا ہوں۔ نہیں، وہاں تو 1989 سے لے کر آج تک کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ یا اس سے کچھ زائد لوگ مرے ہیں، اور سالانہ اس کو آپ تقسیم کریں تو کوئی بہت بڑی یہ تعداد نہیں رہتی۔ میں تو جس ملک کی بات کر رہا ہوں وہاں پر 2018 کی ایک رپورٹ میرے اس وقت سامنے ہے، جس میں بتایا گیا کہ 36,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس کا نام پاکستان ہے، جہاں 36,000 لوگ 2018 میں مارے گئے۔ اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ یہ جو قتل عام ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو عام طور پر ہم ٹریفک حادثات کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹریفک حادثات یہ نہیں ہوتے۔ ٹریفک حادثات میں تو یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ اصول و ضوابط کی پابندی کر رہے ہیں، قانون کی پابندی کر رہے ہیں، اس کے بعد اتفاق سے کوئی حادثہ ہو گیا۔ ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی تفصیل میں ابھی تھوڑی دیر میں بیان کروں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیے کہ یہ جو میں نے اعداد و شمار بیان کیے ہیں یہ حقیقت کا بیان نہیں ہے، اور یہ محض میرا اپنا خیال یا اندازہ نہیں ہے، گرچہ ہمارے اپنے اندازے بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اس لیے کہ ایسے کسی حادثے کے بعد، یعنی میں حادثہ کہہ رہا ہوں لیکن اصل میں تو یہ مجرمانہ قتل ہے، مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے، مجرمانہ لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ FIR درج کرانے جاتے ہیں تو آپ FIR درج نہیں کرا سکتے۔ عام طور پہ پولیس والے کچی رپورٹ جسے کہتے ہیں اس سے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں، تو کچی رپورٹ تو ختم ہو جاتی ہے، وہ ریکارڈ میں نہیں آتا۔ میں نے اس پہ بعض ریسرچ رپورٹس دیکھی ہیں جو باقاعدہ تحقیق کی گئی ہے اور شہر کراچی کے حوالے سے کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 56% اموات ہی صرف پولیس رپورٹ کرتی ہے، اور جہاں تک انجریز کا تعلق ہے تو صرف 4% انجریز، یعنی زخمی ہونے والے لوگ تو پولیس کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے حوالے اپنا معاملہ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ مرتے بھی ہیں اس میں بھی 56% صرف لوگ ہیں جو پولیس کے پاس جاتے ہیں، گویا کہ آدھی تعداد جاتی ہے۔ تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 36,000 لوگ مرے ہیں تو اصل مرنے والوں کی تعداد آپ سمجھ لیجیے کہ 70,000 کے لگ بھگ ہوگی، اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اسی طریقے سے جو مالی نقصان ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ بے پناہ ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو ہمارے ملک میں ہے کہ جو حقیقی اعداد و شمار ہیں اگر ان کو ہم لیں تو تقریباً 70,000 سالانہ لوگ مر جاتے ہیں حادثات کے اندر، وہ خاندان برباد ہو جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، ماؤں کی گود اجڑ جاتی ہے، اور ایک نیوز بھی نہیں آتی، ایک خبر بھی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ جب تک کسی حادثے میں 20-30 لوگ نہ مریں ہمارا میڈیا سے دلچسپی نہیں لیتا، اسے خبر بھی نہیں سمجھتا، اس میں کوئی خبریت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کا مرنا، ایک خاندان کا برباد ہونا اپنے اندر کوئی خبریت نہیں رکھتا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ FIR بھی درج نہیں ہوتی، لیکن ہو بھی جائے تو اس کو بھی کوئی رپورٹ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہماری بے حسی ہے۔ ایک طرف ہماری یہ بے حسی ہے، اور دوسری طرف آپ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن مجید میں انسانی جان کی حرمت کے حوالے سے کہا ہے، اگر اس کا آپ کو مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ توحید قرآن مجید کا سب سے بڑا حکم ہے، ایمان اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانی جان کے لیے ایمان کے اظہار کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچا لو اپنی جان، کہہ دو اپنی زبان سے کلمہ کفر، اگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے اور تم پہ جبر کیا جا رہا ہے تو تمہاری جان مجھے عزیز ہے، بچا لو اپنی جان۔ وہ اپنی توحید کے اظہار کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ انہوں نے حرمتیں بیان کی ہیں کہ کھانے پینے میں تم فلاں چیز نہیں کھا سکتے، لیکن جان پہ بنائیں تو کہتے ہیں کھا لو، میری طرف سے اجازت ہے، کھا لو، جان بچا لو اپنی۔
تو اللہ تعالیٰ اس درجے کے اندر، اس درجے میں رعایت دینے پہ تیار ہیں، اس درجے میں وہ حساس ہیں، حتیٰ کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہے، قتل خطا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں عام طور پر خطا پہ پکڑ نہیں ہوتی، لیکن قتل خطا کا کفارہ ہے جو باقاعدہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، بہت اہتمام کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ انسانی جان کی حرمت اللہ کے نزدیک کیا ہے، اور ایک قتل مومن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت ترین بات کہی ہے کہ عذاب عظیم ہے، جہنم کا عذاب ہے، اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ انتہائی سخت ترین وعیدیں ہیں کسی انسانی جان لینے کے اوپر، خاص طور پر کسی مسلمان کی جان کے لینے کے اوپر۔ تو ایک طرف ہمارا دین ہے جو انسانی جان کو یہ اہمیت دے رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارا رویہ ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو رپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ ہمارے بے حس ہونے سے مگر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ جو ماؤں کی آہیں جب آسمان پہ جاتی ہیں، جب معصوم خواتین جب بیوہ ہوتی ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں اور ان کی آہیں آسمان تک جاتی ہیں، عرش تک جاتی ہیں، تو جواب میں لعنت آتی ہے اور وہ ہم سب پہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہم سب پہ اس لیے تقسیم ہو جاتی ہے کہ اس جرم میں ہم سب شریک ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم سب اس جرم میں کس طرح شریک ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں ایک کھیل ہے ڈوجنگ کار۔ ڈوجنگ کار کا ایک کھیل ہے جو تفریح گاہوں میں کھیلا جاتا ہے۔ ایک احاطے کے اندر لوگ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں چلاتے ہیں، اور اس میں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی واپس ہو جاتے ہیں، کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہوتا، بس آپ کو ڈوج دینا ہوتا ہے۔ دنیا اس کھیل کو بند احاطوں میں کھیلتی ہے، پوری سیفٹی کے ساتھ کھیلتی ہے، ہم بھی کھیلتے ہیں، لیکن ہماری قوم دنیا کی واحد قوم ہے جس کے ڈرائیور اس کھیل کو سڑکوں کے اوپر کھیلتے ہیں۔ یعنی کبھی بھی وہ کہیں پہ بھی مڑ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی رک سکتے ہیں، کہیں بھی چل سکتے ہیں۔ وہ نہ اشارہ دینے کی زحمت گوارہ کریں گے، نہ اپنے سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھنے کی زحمت گوارہ کریں گے۔ بارہا اور اکثر ہماری اسکوٹر میں تو سائیڈ مرر ہوتا ہی نہیں ہے، اور لوگ اطمینان کے ساتھ کود جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے اپنی لائن بدل لی ہے، اب پیچھے آنے والا کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے۔ پورے اطمینان کے ساتھ ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ڈوجنگ کار کا کھیل ہے، ہم لوگ اس کو سڑکوں پہ کھیلتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ یہ بات سن رہے ہیں تو آپ میں سے جو ڈرائیور ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا جو کھیل ہے اس سے بھی خطرناک کھیل ہے، اور وہ ہے جو موت کے کنویں میں کھیلا جاتا ہے، جس میں کوئی موٹر سائیکل سوار کرتب دکھاتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے بائک چلاتا ہے، کبھی فٹ ریسٹ کے اوپر کھڑے ہو کے وہ اپنی بائک چلاتا ہے۔ ہمارے نوجوان اپنی موٹر سائیکلوں پر یہ کھیل سڑکوں کے اوپر کھیلتے ہیں۔ انتہائی تیز رفتار ان کی اسکوٹریں چل رہی ہوتی ہیں، اور بھری پوری سڑک ہوتی ہے، اور گاڑیاں چاروں طرف چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اطمینان کے ساتھ سیٹ کے اوپر کبھی لیٹ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی فٹ ریسٹ کے اوپر ایک ہاتھ سے ہینڈل پکڑ کے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور بارہا ہم جانتے ہیں اس کے نتیجے میں حادثات ہوتے ہیں۔ تو یہ تو وہ دو کھیل ہیں، موت کے کھیل ہیں، جو ہم اس شہر کی سڑکوں پر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کیا نہیں کرتے؟ رانگ سائڈ سے آنا، ون وے کے اوپر آنا ہمارا ایسا معمول ہے کہ آپ شہر کے بعض علاقوں میں تو چلے جائیں تو یہ نارم بن گیا۔ سپر ہائی وے جو موٹر وے ہے، M9 ہے، کبھی سبزی منڈی کے پاس آپ چلے جائیے شہر کراچی میں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف اس زحمت سے بچنے کے لیے کہ جتنے بھی ٹرک ہیں انہیں یو ٹرن کے لیے ذرا 2 کلومیٹر آگے جانا پڑے گا، وہ پیچھے سے کٹتے ہیں اپنی گاڑی، روڈ کو پورا کراس کرتے ہیں۔ یعنی ادھر سے تیز رفتار ترین گاڑیاں آ رہی ہیں، 100 کی سپیڈ پہ آ رہی ہیں، 120 پہ آ رہی ہیں، وہ بیچ میں کراس کرتے ہیں، رات کے وقت کراس کرتے ہیں، ہائی بیم کے اوپر گاڑی چلاتے ہوئے روڈ کو کراس کرتے ہیں، اب پورا ایک ٹریک کو استعمال کرتے ہیں رانگ سائڈ پہ آنے کے لیے، تاکہ ان کے چند کلومیٹر بچ جائیں، اور اس کے نتیجے میں آئے دن حادثات ہوتے ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں گاڑیوں کی مینٹننس کا کوئی نظام نہیں ہے، کسی کے بریک فیل ہیں تو ہوا کریں، کسی کے ٹائروں جو ہیں وہ ان کی کوالٹی صحیح نہیں ہے تو ہوا کرے، کسی کی گاڑی جو ہے اس کی لائٹیں صحیح نہیں ہیں، اور بیک لائٹ تو آپ کو پتہ ہے اسکوٹر سواروں کی اکثر ہوتی نہیں ہے، وہ روشنی نہیں ہوتی، تو آپ کو بالکل قریب پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت کوئی جا رہا ہے۔ اور ہمارے عوام الناس کے تو کیا کہنے، جب انہیں روڈ کراس کرنا ہوتا ہے، جہاں سے روڈ کراس کرنا ہوتا ہے وہ بے دریغ سڑک کے اوپر کود جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈرائیور کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائے اور ان کو بھی بچائے۔ اور بارہا تو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ لوگ سڑک پہ کود گئے، مین شاہراہ، مرکزی شاہراہ فیصل کے اوپر کود گئے، اب سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب ان کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گاڑی سامنے سے آ رہی ہے تو وہ کیا کریں، تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈرائیور کے حوالے کر دیا، بھئی تمہاری مرضی ہے، تمہیں بچانا ہے تو بچا لو، آ کے مارنا ہے تو مار دو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی ہولناک صورتحال ہے
جو کسی بھی شخص کے سامنے، کسی بھی ڈرائیور کے سامنے آ جاتی ہے. یہ سب کچھ ہماری سڑکوں پہ ہو رہا ہے اور ہم میں سے کسی کو ذرا برابر پرواہ نہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں حادثات ہوتے ہیں، بے پناہ جانی نقصان ہوتا ہے، بے پناہ مالی نقصان ہوتا ہے، لوگ اور خاندان برباد ہو جاتے ہیں. اور پھر جو میں عرض کر چکا ہوں کہ آہیں سسکیاں آسمان پہ پہنچتی ہیں، جو بددعائیں آسمان کے اوپر پہنچتی ہیں، وہ بددعائیں جب اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہیں تو جواب میں لعنت آتی ہے اور ہم سب کے اوپر تقسیم ہو جاتی ہے. یہ جو ہماری بدحالی ہے، یہ جو ہماری پریشانی ہے، جو بار بار میں توجہ دلاتا ہوں کہ ایمان و اخلاق کی دعوت کو جب آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو خدا کی لعنت آتی ہے، خدا کا قہر آتا ہے. اور اس دعوت کا بنیادی اصول، یعنی بنیادی اصول یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ انسانی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے. اس کی بنیادی ایلیمنٹ کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کان پر جو نہیں رینگتی. میں عرض کر چکا ہوں کہ خبریت ختم ہو گئی، ہم اس درجے میں بے حس ہو گئے ہیں. ہمارے دلچسپی کن چیزوں میں؟ نان ایشوز کے اندر، جن کا نہ فائدہ کوئی دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. یہ ہمارے دانشور ہیں، یہ ہمارے لکھاری ہیں، یہ ہمارے سوچنے والے ہیں جو نان ایشوز کے اوپر بے تکان بولتے چلے جاتے ہیں، بے تکان لکھتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہم یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. ہم نے ایک طرف ایمان و اخلاق کی دعوت کا عزم اٹھا رکھا ہے، اس کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے، اس کو پھیلانے کا عزم کر رکھا ہے، اور ساتھ میں جو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، میں ایمان کی دعوت چھوڑ کے اوپر اس لیے بات کرتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ دین کی بنیادی تعلیم یعنی ایمان و اخلاق کی تعلیم کا ہی وہ حصہ ہے. اور اسی پہلو سے میں آج اس مسئلے کا بھی حل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے اس مسئلے کا حل کیا ہے. ہمارے ابھی تک اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ لوگ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، قانون اور سخت کر دو. قانون سخت کرنے سے یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. قانون ہمارے یہاں جب بھی سخت ہوتا ہے تو رشوت کے ریٹ بڑھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. قانون دیکھیے اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس مسئلے کے حل کی اساس تربیت ہے، جس کے 4 پہلو ہیں. وہ مجھے اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں بھی کرنا ہوگا. اگر جب ہم ایک ایک کر کے یہ کام کریں گے تو پھر اجتماعی طور پر یہ رویہ بنتا چلا جائے گا. اور دیکھیے اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ جو باتیں، جو تجاویز آج میں دے رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ جائیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے دی ایک عام آدمی کو کہ وہ سوشل میڈیا پہ بات بھی کر سکتا ہے، بات کو پھیلا بھی سکتا ہے. تو اگر ہم اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں کو خود بھی اختیار کرنا ہے، ان چیزوں کو پھیلانا ہے. کیونکہ جب ایک آواز توانا ہوتی ہے، دوسرے تک پہنچتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ معاشرے میں اپنی جگہ بنانا شروع کرتی ہے. جو کرپشن کا شور ہے، سن 80 کی دہائی میں یہ پہلی دفعہ جب مجھے یاد ہے آواز اٹھی تو بالکل اجنبی آواز تھی. کوئی ایک آدھ شخص نے یہ آواز اٹھائی تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ آواز توانا ہوتی چلی گئی. تو ہر آواز پہلے کوئی ایک شخص اٹھاتا ہے، اس کے بعد دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں درست بات ہے، اور پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ معاشرے کی آواز بن جاتی ہے. اور جب معاشرے کی آواز بن جاتی ہے تو پھر پورا معاشرہ حرکت میں آ جاتا ہے. اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی جان کی حرمت، کوئی سیاسی جماعت اس کے اگینسٹ کھڑی نہیں ہو سکتی، کوئی گروہ اس کے اگینسٹ کھڑا نہیں ہو سکتا. ہر شخص یہ چاہے گا، اس لیے کہ سب لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، سب کی جانیں خطرے میں ہیں. ہم اس آواز کو اگر پھیلائیں گے اور لوگوں کی بے حسی کو دور کریں گے تو تبدیلی آئے گی. دیکھیے اس مسئلے کے 4 فریق ہیں اور 4 اس کے پہلو ہیں، اور حل کے لیے بھی ہم ان چاروں کو ایک ایک کر کے اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا. پہلی چیز کیا ہے؟ پورا سماج اس مسئلے کا حصہ ہے. اس لیے کہ دیکھیے سماج کا ہر شخص سڑک پہ ضرور آتا ہے، چاہے وہ گاڑی چلائے، چاہے وہ سڑک کراس کرے، چاہے وہ سواری کے طور پر گاڑی میں بیٹھے، چاہے وہ فٹ پاتھ پہ چل رہا ہو، چاہے وہ فٹ پاتھ پہ اس نے اپنا پتھارا اور دکان لگا رکھی ہو جس کی وجہ سے روڈ بند ہو رہا ہے. تو پورا معاشرہ اصل میں اس کا فریق ہے. اب پورے معاشرے کو ٹرین کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ میٹرک تک نصاب میں ہر کلاس میں روڈ سائنس، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ سیوک سینس کے مضمون کو لازمی کریں، جس میں سماجی ذمہ داریاں، شہری ذمہ داریاں لوگوں کو پڑھائی جائیں، خاص طور پر روڈ سائنس. اس میں انسانی جان کی حرمت پڑھائی جائے. قرآن مجید میں جو کچھ آیا ہے، احادیث میں جو کچھ آیا ہے، بہت آیا ہے. قرآن مجید نے بھی اس پہ بہت بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر بہت بات کی، اور یہ بتایا ہے کہ انسانی جان کی حرمت کیا ہے، جان مال آبرو کی حرمت کیا ہے. تو اس کو حصہ بنایا جائے. پھر یہ بتایا جائے ٹریفک کے سارے قوانین ہر بچے کو شروع میں ازبر کرا دیے جائیں، اس کو پتہ ہونے چاہیے، اور اسے یہ بتایا جائے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی پابندی نہیں کی گئی تو انسانی جان جائے گی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسکول کے نصاب میں اسے لازمی حصہ بنایا جائے، چاہے کوئی شخص گاڑی چلانے کا ارادہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. ان کو قوانین کا پوری طرح علم ہونا چاہیے، ان کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. دیکھیے قانون پر عمل کے لیے علم کافی نہیں ہے، آپ
اہمیت کو پوری طرح سمجھتے ہوں، آپ جانتے ہوں کہ اس کی خلاف ورزی کا نتیجہ کتنا سنگین نکلے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جس وقت آپ بچوں کو ٹرین کریں گے تو وہ بچے جب بڑے ہوں گے، یہ بظاہر لانگ ٹرم سلوشن ہے، لیکن وہ بچے بہرحال بڑے ہوں گے، اور جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ کہیں زیادہ ذمہ دار شہری ہوں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ نصاب تعلیم میں اس کو لازماً پڑھانا چاہیے۔ اول تو سیوک سینس کو لازماً پڑھانا چاہیے، ہر شہری ذمہ داریوں سے سمجھتا ہو، ان سے واقف ہو، اور خاص طور پر روڈ سینس شروع سے اس میں ٹرین کر دیا جائے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ روڈ تو ہر شخص کراس کرتا ہے، سواری میں تو ہر شخص بیٹھتا ہے، تو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ سیٹ بیلٹ کوئی نہیں باندھتا، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم نے بتایا ہی نہیں لوگوں کو۔ تو روڈ سینس ہمارے لوگوں کے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس میں بنیادی ہے اور وہ بہت اہم ہے، اور اس کا تعلق ہے گاڑیاں چلانے والے ڈرائیوروں سے۔ دیکھیے، ہمیں ڈرائیوروں کو یہ بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو گاڑی ہے وہ گاڑی نہیں ہے، وہ ممکنہ طور پہ آلہ قتل بھی ہے اور آلہ خودکشی بھی، یعنی وہ دوسروں کی جان بھی لے سکتی ہے اور ان کی جان بھی لے سکتی ہے۔ چنانچہ دنیا کے بعض ممالک نے اس پس منظر میں اپنے لائسنس دینے کے نظام کو انتہائی سخت بنا دیا اور ٹریننگ کو اس کے ساتھ مشروط کر دیا۔ یعنی ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اکثر جگہوں پہ تو رشوت دے کے آپ کو لائسنس مل جاتا ہے، کراچی میں شاید اب اس طرح نہیں ہوتا۔ بہرحال چھوٹا موٹا سا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے رسمی سا، اور جو آپ کے قوانین کا علم ہے وہ تو کہیں زیر بحث ہی نہیں آتا، وہ تو آپ کوئی بھی شخص عام طور پہ اس ٹیسٹ کو نہیں دیتا، وہ تو کچھ پیسے دے کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایس پی صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص بیٹھ کے اس نے گاڑی پارک کی بھی ہے نہیں کی ہے، تو کم سے کم اس میں کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے گاڑی چلانا، پارک کرنا، اٹس ناٹ ڈرائیونگ۔ یو ای میں جس طرح مثال کے طور پہ ہوتا ہے، آپ کو پہلے مرحلے پہ وہ یہی کرتے ہیں، اس کے بعد پہلے مرحلے پہ تو وہ قواعد کا پوری طرح علم دیتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، دوسرے مرحلے پہ پارکنگ اور گاڑی چلانے کی صلاحیت کا امتحان لیتے ہیں، اور تیسرے مرحلے پہ وہ ڈرائیور کو ساتھ بٹھا کے روڈ پہ لے جاتے ہیں۔ پہلے ٹریننگ ہوتی ہے اور پھر وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کو روڈ سینس ہے یا نہیں ہے۔ کبھی گاڑی تیز کر کے اس سے کہا جاتا ہے کہ لین بدلو، کبھی ہلکی اسپیڈ میں کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ تم فلاں جگہ ٹرن لو، کبھی یو ٹرن لو، کبھی کہا جاتا ہے فلاں جگہ پارک کرو، کبھی کہا جاتا ہے کہ گاڑی چلاؤ۔ اس میں ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ پریکٹیکلی وہ رولز کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس وقت ڈرائیور کا شعور ان چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے اور یہ لازمی ہے۔ اور اس میں پھر ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کی فیس بہت زیادہ بڑھائی جائے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جا کے چند سو روپے دے کے ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتا ہے، نہیں، آپ ڈرائیونگ لائسنس کی فیس بڑھائیے، اور کتنی بڑھائیے؟ میں کہتا ہوں 10 گنا بڑھائیے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے جو وہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آلہ قتل بھی ہے اور آلہ خودکشی بھی، اور اس بھاری فیس سے کیا کریں؟ حکومت کے خزانے میں جائیں؟ نہیں، اس کو پولیس فورس کی بہتری کے اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ تیسرا جو بہت اہم اس پورے معاملے کا فریق ہے وہ پولیس فورس ہے، ٹریفک پولیس ہے۔ وہ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری طرح نبھائیں تو ظاہر ہے کہ حادثات میں بڑی کمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں وہ کب نبھائیں گے؟ جب انہیں اچھی تنخواہ مل رہی ہو۔ تو اچھی تنخواہ کے لیے آپ فیسیں بڑھائیں، اور فیسیں بڑھا کے ان کو سہولت دیں، اور پھر ان کو ٹرین کریں، ان کو بھی اس پورے پروسیس سے گزاریں جس میں انہیں یہ بتایا جائے، تربیت کے ذریعے سے بتایا جائے کہ انسانی جان کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، ان کی پروفیشنل ذمہ داریاں کیا ہیں، اور یہ بتایا جائے کہ یہ رشوت لینے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر انسانی جان انوالو ہوتی ہے، اور اگر ان کی رشوت لینے کی وجہ سے انسانی جان گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے کسی صورت میں بھی، یعنی اس کے اوپر کوئی نجات نہیں ہے، نجات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید جس طرح بیان کرتا ہے، اگر پولیس والا یہ کام کرے گا تو آخرت میں اس کے لیے نجات کی کوئی شکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو قانون کا رکھوالہ ہے۔ اگر وہ رشوت لے رہا ہے اور اس کی غفلت کی وجہ سے، جو کہ ایک مجرمانہ غفلت ہے، کسی کی جان جاتی ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے نجات کی کوئی شکل نہیں ہے۔ چوتھی جو چیز ہے، چوتھا جو پہلو ہے اس سلوشن کا، اس حل کا، وہ یہ کہ ٹیکنالوجی کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اس دور میں CCTV کی ایک ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور بہت ہائی ریزولوشن کیمرے اس وقت دستیاب ہیں۔ ہم پہ لازم ہے کہ پورے شہر کی سڑکوں کو ہم ان کیمروں سے بھر دیں، ہر چوراہے کے اوپر، ہر کراسنگ کے اوپر، ہر موڑ کے اوپر ہم یہ کیمرے لگائیں۔ ان کیمروں کا استعمال کیا ہوگا؟ ان کا سب سے بنیادی استعمال یہ ہوگا کہ قانون کی جو شخص بھی خلاف ورزی کرے گا، تو بجائے اس کے کہ ٹریفک کانسٹیبل اس کا چالان کرے، اب اس کی ثوابدید ختم ہے۔ کیمرہ نے دیکھ لیا کہ اس شخص نے خلاف ورزی کی ہے،
اس کے بعد اس کیمرے کی بنیاد کے اوپر، جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ آپ کو فوٹو بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ وائلیشن کی ہے، مووی بھیج دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ وائلیشن کی ہے، اور پھر آپ کے اوپر بھاری جرمانہ کیا جاتا ہے، اور جب ایک حد سے زیادہ کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کا جو لائسنس ہے وہ کینسل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو قانون کی پابندی کرنے کی عادت ہوگی۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو حادثات ہوتے ہیں اس میں ہمارے یہاں تو مجرم عام طور پہ بھاگ جاتے ہیں، ان کو پکڑنے میں سہولت رہے گی۔ پھر اس کے علاوہ جو دیگر جرائم ہیں جیسے اسٹریٹ کرائمز وغیرہ یا ٹیررزم، اس طرح کی چیزوں سے بھی ہمارا معاشرہ بچ سکے گا۔ اصل مسئلہ یا اصل مقصد تو ان سے ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ٹریفک کے نظام میں بہتری ہے، لیکن دیگر کئی پہلوؤں سے بھی معاشرے میں امن و امان، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یہ بہت زیادہ مفید اور ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس سے جو جرمانے ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ اس سے جو رقم آمدنی ہوگی، رقم آپ کو ملے گی، آپ اس رقم سے پولیس فورس کی مدد کیجیے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیے جس طرح میں نے عرض کیا۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کیمرے ہیں ظاہر ہے کہ یہ مینٹیننس مانگتے ہیں، ان کی مینٹیننس کے مسئلے سے بھی آپ آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ سلوشن کے 4 پہلو ہیں۔ عوام میں ایجوکیشن ہو اسکول کی سطح کے اوپر، نمبر 2 ڈرائیوروں کی سخت ترین ٹریننگ ہو لائسنس دیتے وقت، نمبر 3 آپ پولیس فورس کے نظام کو بہتر کریں، اس کو بہتر اکوپڈ کریں، اس کو اچھی گاڑیاں دیں، اس کو اچھا ٹرین کریں، ان کی تنخواہیں بڑھائیں، اور چوتھی چیز یہ کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ سارے کام تو گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں۔ دیکھیے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کی حد تک تو ڈرائیونگ اصولوں کی پابندی آج سے کرنی ہے۔ نمبر 1 یہ ایک چیز ہمیں طے کرنی ہے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ فیصلہ کر لے گا تو ایٹ لیسٹ ہم کسی حادثے کے ذمہ دار نہیں بنیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ اگر ہماری لاپرواہی سے یہ ہوا، ہماری غفلت سے یہ ہوا، تو میں عرض کر چکا ہوں یہ مجرمانہ لاپرواہی ہوگی، یہ مجرمانہ غفلت ہوگی، ان اللہ اس کی پکڑ ہوگی، ہمیں پکڑا جائے گا کہ تم نے کسی کی جان کیوں لے لی۔ ہم یہ عذر نہیں پیش کر سکیں گے پروردگار غلطی سے ہوا، حادثہ ہوا، نہیں، حادثہ اس طرح نہیں ہوتا۔ حادثہ جب ہوتا ہے کہ جب ہم نے ساری احتیاط کر رکھی ہو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو جائے۔ یہاں تو ہم اگر اوور اسپیڈ کر رہے ہیں، ہم ون وے کے اوپر آ رہے ہیں، ہماری گاڑی بالکل اس کی بریک صحیح نہیں ہے، یا اسی طرح کا اور مسئلہ اور پھر حادثہ ہوتا ہے تو وی آر رسپانسیبل۔ اللہ کے ہم رسپانسیبل ہیں، دنیا میں بھی ہم رسپانسیبل ہیں۔ تو پہلی بات تو اپنے حوالے سے سمجھ لینی چاہیے۔ باقی جہاں تک اجتماعی معاملات کا تعلق ہے، یہ چاروں چیزیں چونکہ ان کا تعلق اجتماعیت سے، یہ حکومت سے ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دیکھیے مومنٹم بنانا پڑتا ہے۔ یہ مومنٹم آج ہم بنانا شروع کریں گے تو اگلے 5 سال میں، 10 سال میں جا کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اور آج بھی ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو پھر مرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ طریقہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، عوام الناس کو دے دی ہے۔ اب لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی آواز نہیں ہے۔ آپ کی آواز 10 لوگ، 20 لوگ سنیں گے۔ آپ ویب سائٹ بنائیے، آپ اپنے ویب پورٹل بنائیے، آپ اپنے فیس بک پیجز بنائیے، وہاں پر اعداد و شمار لکھیے، وہاں پہ بتائیے کہ انسانی جانوں کا کس قدر نقصان ہو رہا ہے، کس قدر مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کو رپورٹ ہونا چاہیے۔ جس شخص کے ساتھ حادثہ پیش آئے وہ جا کے رپورٹ کرے۔ اس کے نتیجے میں ایک مومنٹم بنے گا، اور جب یہ مومنٹم بنے گا تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ انسانی جان کی حرمت کا سوال ہے، تو سیاسی جماعتیں بھی آن بورڈ آئیں گی، حکومت بھی آن بورڈ آئے گی، اپوزیشن بھی آن بورڈ آئے گی، معاشرے کا ہر طبقہ اسے سپورٹ کرے گا، اس لیے کہ انسانی جان کی اہمیت ہر شخص سمجھتا ہے۔ تو اس کام کا آغاز کرنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ پھر جب آہیں اور سسکیاں آسمان پہ جاتی ہیں اور بددعائیں آسمان پہ جاتی ہیں تو پھر عرش سے لعنت آتی ہے۔ اور دیکھیے لعنت ابھی بھی ہم فیس کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب ہم 1 گھنٹے گاڑی چلاتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں تو ہم بہت زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہر شخص ڈاجنگ کار چلا رہا ہے، تو بہت الرٹ بیٹھنا پڑتا ہے، ہم سکون سے گاڑی نہیں چلاتے۔ یہ اسی لعنت کا ایک حصہ ہے۔ ہمارا سکون ختم ہو گیا، ہم خوف کے عالم میں گاڑی چلاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہم اسٹریس لیتے ہیں، ہمارا کولیسٹرول بڑھتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ ہمیں بیمار کر دیتا ہے، ہمارا بلڈ پریشر کو ہائی کر دیتا ہے۔ تو یہ اس لعنت کا ایک حصہ ہے۔ یعنی یہ معاملہ صرف اتنا نہیں کہ روحانی معاملہ ہے، یہ مادے میں بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب لعنت ہوتی ہے تو پھر اسی طرح اس کے نتائج نکلتے ہیں، اور پھر اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ پھر جب اس طرح کی کوتاہیاں اجتماعی طور پہ ہوتی ہیں تو پھر بے گناہ بھی زد میں آ جاتے ہیں، معصوم لوگ بھی زد میں آ جاتے ہیں، جو اس وقت آ رہے ہیں، جو اس وقت مر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان میں سے اکثر لوگ بے گناہ ہوتے ہیں، یا اس درجے میں ان کی غلطی نہیں ہوتی کہ جان ان کی ختم ہو جائے، لیکن پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہے۔ لوگ اگر نان ایشوز میں پڑے ہوئے ہیں تو پڑے رہیں، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایک مومنٹم کو کریٹ کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، ان خیالات کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ میری بات نہیں ہے، آپ اپنے طور پہ پہنچائیں، اپنی بات کریں،
خود اپنے طور پہ کہیں، خود اپنی ویب سائٹ پہ اپنی تحریر لکھیں، اپنے فیس بک کے اوپر اپنی تحریر لکھیں، یہ بتائیں کتنی سنگین چیز ہے۔ یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا جلد یا بدیر ہم سب اس کی زد میں آئیں گے، اس لیے کہ جس تیزی سے حادثات بڑھ رہے ہیں، جس تیزی سے لوگ مر رہے ہیں، جلد یا بدیر ہر خاندان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بلا دوسرے کے گھر آئی ہے، تو آج یہ دوسرے کے گھر آئی ہے، کل میرے اور آپ کے گھر بھی آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔